اللہ جل وجہ کریم کہ جو برگزیدہ اور نیک بندے ہیں، حضور علیہ السلام نے جن کے متعلق ارشاد فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، میرے غلاموں جسے دیکھ کر رب یاد آ جائے اسے اللہ کا ولی کہتے ہیں۔ جسے دیکھ کر رب یاد آ جائے اسے اللہ کا ولی کہتے ہیں۔ میں اس کا سادہ مفہوم آپ کی بارگاہ میں ایسے عرض کرتا ہوں کہ جس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، خوشی غمی، سیرت صورت، گفتگو صاحب النبی کی شریعت کے مطابق ہو اسے اللہ کا ولی کہتے ہیں۔ آج ہم جو ہے بڑے بے بس ہو جاتے ہیں خوشیوں کے موقع پر، غمیوں کے موقع پر۔ اللہ جل وجہ کریم کہ جو برگزیدہ اور نیک لوگ تھے وہ ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع میں انہوں نے اپنی زندگیاں گزاری ہیں۔ میں ایک بات یہاں پر ایک اللہ کے ولی کی سنانا چاہتا ہوں جس کی روئے زمین پر بھی حکومت تھی بلکہ زمین و آسمان پر حکومت، اور بادشاہ وقت بھی گزرے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں۔ آپ سرکار رضی اللہ تعالی عنہ اپنے محل کے اندر تشریف فرما تھے، سوئے ہوئے تھے۔ رات کا تیسرا پہر گزر رہا ہے، محل پر کسی کے چلنے کی آہٹ کی آواز آئی۔ بادشاہ وقت ابراہیم بن ادھم اپنے محل میں سوئے ہوئے آواز دیتے ہیں کہ بادشاہ کے محل پر رات کے اس پہر میں چلنے والا کون ہے؟ تجھے پتہ نہیں یہ بادشاہ وقت کا محل ہے، یہ کسی عام انسان کا گھر نہیں، یہ بادشاہ وقت کا گھر ہے، محل ہے۔ اور رات کے اس پہر تو بادشاہ کے محل کے اوپر کس چیز کو ڈھونڈ رہا ہے؟ تو آگے سے جواب آیا، ابراہیم بن ادھم میں تیرے اس محل پر جو ہے اپنی اونٹنیوں کو دیکھ رہا ہوں، میری اونٹنیاں گم ہو گئی ہیں، میں ان کی تلاش کر رہا ہوں۔ ابراہیم بن ادھم کی زبان سے نکلا، ارے نادا، اگر اونٹوں کو تو نے دیکھنا ہے، ان کو جو ہے ان کی تلاشی لینی ہے، دیکھ بھال کرنی ہے، وہ گم ہو گئے ہیں، تو جا جنگل میں جا کر انہیں تلاش کر، جا صحراؤں میں جا کر انہیں تلاش کر، جا بستیوں میں جا کر انہیں تلاش کر۔ ارے نادا، بادشاہ وقت کے محل پر ان اونٹوں کو کیا کام؟ وہ شخص جو تھا وہ کوئی عام انسان نہیں تھا، وہ اللہ کا فرشتہ تھا۔ آگے سے اس نے جواب دیا، ابراہیم بن ادھم اگر میرے اونٹ تیرے اس محل پر مجھے نہیں مل سکتے تو یاد رکھ تجھے ان نرم و نازک بستروں پر خدا کبھی نہیں مل سکتا۔ آج ہم لوگ جو ہے چاہتے ہیں کہ ہمیں ہر قسم کی آزمائش کے باوجود آرائش سکون مل جائے، اور خوشی اور غمی میں ہم خدا اور رسول کو بھول جائیں، اور ہمیں کوئی تکلیف اور مصیبت نہ آئے، ہمیں مشقت بھی نہ اٹھانا پڑے، اور ہماری بلے بلے بھی ہو جائے، لوگ ہمارے نعرے بھی لگائیں، لوگ کہیں فلاں جیسا کوئی انسان ہے ہی نہیں، بغیر کسی مشقت اور ریاضت کے ہمارے نعرے ہوں، تو یاد رکھنا ایسے کچھ نہیں ہو سکتا۔ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس وقت صرف بادشاہ کو نہیں چھوڑا، آپ نے سارے دوستوں کو چھوڑ دیا۔ پھر جب دوستوں کو چھوڑا، یاروں کو چھوڑا، بادشاہت کو چھوڑا، خدا کی عزت کی قسم پھر بادشاہت نہیں ملی، پھر خدا کی ساری خدائی ان کی تابعدار ہو گئی۔ یہ وجہ کیا تھی؟ یہ وجہ یہ تھی کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، انہوں نے خدا اور رسول کی مانی ہے، پھر خدا اور رسول نے انہی کی مانی ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم نے جب تخت و سکندر کو چھوڑ دیا، آپ سرکار دریا کے کنارے تشریف لائے،
تو کچھ عرصہ گزرا، اب وہ لباس سکندری نہیں تھا، اب لباس تھا کہ لباس پر کئی قسم کے پیوند اور جو ہے ٹاکیاں لگی ہوئی تھی۔ ابراہیم بن ادم مصلی پر بیٹھے ہیں دریا کے کنارے، اور تسبیح چل رہی ہے اور رب سے باتیں ہو رہی ہیں۔ ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک مشید آپ کے زمانے کا گزرا، اور اس نے جب آپ کی طرف دیکھا تو دل میں خیال آیا، یار یہ اسے کے لیے تو وہی بادشاہ اچھی تھی جس میں یہ پہلے تھا۔ اب ابراہیم بن ادم کے پاس آیا، کہنے لگا آپ نے اس بادشاہ کو چھوڑا، اب دیکھو اپنا کیا حال ہے، تیرے پاس تو جو کپڑے ہیں وہ تو ٹانکے والی ہیں۔ ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا، کمال ارشاد فرمایا تو اس بادشاہ کی بات کرتا ہے، ہمیں اس بادشاہ کی ضرورت نہیں، ہمیں اس بادشاہ کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس بادشاہ کی ضرورت نہیں، ہمیں اس بادشاہ کی ضرورت ہے۔ پھر ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے، آپ سوئی کے ساتھ اپنے کپڑے پر ٹاکی لگا رہے تھے، تو ابراہیم بن ادم نے کہا اور دیکھ یار، پہلے جس پر میری حکومت تھی وہاں تو دنیا دار بھی میری بات نہیں مانتے تھے، آج میں تجھے بتاتا ہوں جہاں میری حکومت ہے یہاں تو زمین کی جو مخلوقات ہے وہ بھی میرا کہنا مان رہی ہے۔ ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ سرکار نے اپنی اس سوئی کو دریا کے اندر ڈالا اور فرمایا اے دریا کی مچھلیوں، فقیر کی سوئی گم ہو گئی ہے، اس سوئی کو تو دے دو۔ فقیر کی سوئی گم ہوئی ہے، وہ فقیر کو سوئی اٹھا کر لاؤ۔ ابراہیم بن ادم کا کہنا تھا دریا کی ساری مچھلیاں اپنے منہ میں سونے کی جو ہے سوئیاں لے کر آ گئی۔ تو آگے سے ابراہیم بن ادم نے کہا دریا کی مچھلیوں فقیر کی یہ سوئی نہیں ہے۔ اور یار یہ اللہ کے ولی تھے جو مخلوقات یعنی جانوروں کے ساتھ، دریائی مخلوق کے ساتھ بھی دھوکہ نہیں کر سکتے، اور اگر لیتے تو لے بھی سکتے تھے۔ فرمایا نہیں، یہاں بھی ایک سبق تھا، وہ ان کے ساتھ جانوروں کے ساتھ دھوکہ نہ کرے، ہم مسلمان ہو کر انسانوں کے ساتھ دھوکہ کرے، یہ کون سا مسلمان ہے؟ ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا فقیر کی یہ سوئی نہیں، فقیر کی سوئی لا کر دو۔ اب دریا کی مچھلیاں آپ کی اصلی سوئی لے کر آئے۔ ابراہیم بن ادم نے کہا ہمیں اس بادشاہ کی ضرورت نہیں، ہمیں اس بادشاہ کی ضرورت ہے۔ ہم نے جب سے رب و رسول کی مانی ہے پھر رب و رسول ہماری مانتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ کی ایک خادمہ تھی، نوکرانی تھی، تو روزانہ آپ کا بستر بچھایا کرتی تھی، اوپر نرم و نازک پھول بچھایا کرتی تھی۔ ابراہیم بن ادم ایک دن آپ کا بستر بچھانے کے لیے آئی، تو جب اس نے بستر بچھا لیا، پھول بچھا لیے، دل میں خیال آیا جس بستر پر بادشاہ سوتا ہے آج میں بھی ذرا دیکھوں تو سوئی کتنی مزے کی نیند آتی ہوگی۔ ابراہیم بن ادم کے بستر پر اب وہ نوکرانی جب سوئی، جیسے ہی اپنا سر رکھا نیند آ گئی۔ ابراہیم بن ادم آئے، دیکھا کہ میری نوکرانی میرے بستر پر، آپ نے اپنے خادموں کو بلایا، اس وقت بادشاہ تھے، دنیا داری کی بادشاہی تھی، تو آپ نے ان کو بلایا، اور جب بلایا تو آپ نے انہیں کہا بھئی اسے دھرے مارو۔ جب اسے دھرے لگے تو وہ خادمہ پہلے تو روئی، رو کر پھر مسکرائی، پہلے روئی پھر رو کر مسکرائی۔ ابراہیم بن ادم کہتا ہے پہلے تو مسکرائی ہے پھر مسکرا رہی ہے، ماجرا کیا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ رونا آتا ہے کہ جو اتنے نرم و نازک بستر پر سو کر رب و رسول کو بھول گیا ہے، یہاں تو میں تو ایک لمحہ سوئی ہوں، مجھے اتنی سزا مل رہی ہے، جو اتنا عرصہ اس بستر پر سو رہا ہے اسے کتنی سزا ملے گی۔ تو کہتے ہیں یہ واقعہ بھی آپ کی قسمت کو بدل کر لے کر گیا، اللہ نے آپ کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرما دیا۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم سنتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں، باوجود اس کے ہم نہ ہی دھوکہ چھوڑتے ہیں، نہ ہی فریب چھوڑتے ہیں، اور نہ ہی جھوٹ چھوڑتے ہیں، دغا چھوڑتے ہیں، ہر قسم کی برائی ہمارے اندر ہے، باوجود اس کے سننے سنانے کے بعد ہم اللہ رسول کی مانتے۔ اللہ پاک جل مجدہ الکریم
ہم سب کو حضور کی شریعت کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری خوشیاں بھی حضور کی شریعت کے مطابق ہو، ہماری غمیاں بھی حضور کی شریعت کے مطابق ہو۔ جب تک زندہ رہیں دین اسلام کی سربلندی کا علم ہمیشہ بلند کرتے رہے اور حق زبان پر کہتے رہے۔ اللہ ہم سب کو حضور کی غلامی نصیب فرمائے۔ تاجدار ختم نبوت